السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک کمنٹ کریں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بِكُمُ تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور اس منظر کو تم دیکھ رہے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ نجات بنی اسرائیل۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو غرق کر کے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل گئے، فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ سامنے دریا دیکھ کر بنی اسرائیل کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آنے کے بعد اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے اور پانی راستوں کے دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے اپنے ساتھیوں سمیت دریا کے پار ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی فرعون بھی لشکر سمیت دریا کے بیچ میں آ گیا، تو وہ پانی دیوار کی طرح کھڑا تھا، وہ آپس میں مل گیا اور فرعون سمیت پورا لشکر غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو یہ نجات محرم کی 10ویں تاریخ کو ملی تھی، اسی لیے یہودی بطور شکرانہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا زیادہ حقدار ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنے کا حکم فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم لوگوں کو فرعون سے نجات دی، اس فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو زندہ مار دیتا تھا اور تمہاری جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو ختم کر دیتا اور عورتوں کو زندہ کر دیتا۔ فرعون کے ظلم و ستم یہودیوں پر اس قدر بڑھ گئے تھے کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں اس فرعون سے نجات دی کہ وہ جب ان کے پیچھے ان کو ختم کرنے کے ارادے سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرعون کو دریا کے اندر ہی ختم کر دیا اور اس کے سارے لشکر کو بھی۔ اور وہ فرعون وہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے ہی اپنا خدا مانو۔ اس کی اللہ نے پھر کیا عبرتناک سزا دی اس کو، نہ اس کو آج پانی اپنے اندر سمیٹ رہا ہے، نہ اسے مٹی اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اور چیز، بلکہ وہ دنیا کے لیے ایک بطور مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یہ تھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اس میں ہمیں یہ کچھ سمجھ آیا، یہ کچھ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی کون کون سی رحمتیں عطا کی، تم پھر بھی اس قرآن، اس کتاب کی ناشکری کرتے ہو، اس سے اپنا منہ موڑتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو اور اس کے متبادل تم اور باتیں بناتے ہو، گھڑتے ہو، اور تم قرآن کی آیات کو جھوٹا کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کی تھی۔
اگلی آیت پڑھتے ہیں ہم، آیت نمبر 51۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا العجل بچھڑے کو معبود من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور اس حال میں کہ تم ظالم بن گئے۔ اس آیت میں بچھڑے کی عبادت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ فرعون سے رہائی پانے کے بعد کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تو بنی اسرائیل کو انہی میں سے ایک شخص سامری نے بچھڑے کی عبادت کرنے میں لگا دیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 52۔ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں توبہ کی قبولیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ بچڑے کی پرستش کے بعد جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ تھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 کی تفسیر، ترجمہ بما تفسیر۔ اس میں ہمیں کئی واقعات کے بارے میں، کئی باتوں کے بارے میں ہمیں علم ہوا جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پچھلے لیسن نہیں دیکھے تو میرے چینل پہ پچھلے لیسن بھی موجود ہیں، آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، کیا باتیں سمجھائیں، کیا کرنے کا حکم دیا، اور یہودیوں کے بارے میں پیچھے کیا کیا بیانات ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔